اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معصوم ہستی کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی اگر ہم سیاسی اور سماجی سیرت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ائمہ کی جو سیاسی سیرت ہے یا ائمہ کی کل جو سیرت ہے، آیا اس کے کتنے ادوار ہیں، اور امام تقی علیہ السلام کس دور میں ان کی کس دور میں ان کی سیرت کو ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جب امام علی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، تب سے لے کے 11 ہجری سے لے کے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تب تک 261 ہجری تک 260 ہجری تک یہ تقریباً 250 سال بنتے ہیں، 250 سال بنتے ہیں۔ اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ تمام معصومین جو ہے وہ ایک ہی نور سے ہیں، کلہم نور واحد یا کلکم نور واحد، آپ سب کے سب ایک ہی نور ہیں، اور سب کے سب معصوم ہیں، اور سب کا جو علم ہے، علم لدنی ہے، پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ لہٰذا اگرچہ یہ شخصیات، یہ ہستیاں مختلف قالبوں میں تشریف لائی ہیں، مختلف صورت میں مجسم ہوئی ہیں، کبھی آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صورت میں ان کو دیکھتے ہیں، کبھی امام تقی علیہ السلام کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی صورت میں دیکھتے ہیں، یا کبھی امام صادق و امام باقر علیہ السلام کی صورت میں۔ لیکن کیونکہ یہ ہستیاں معصوم ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں کلکم نور واحد ہیں، یا کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد کے مرتبے پر فائز ہیں، لہٰذا آپ کو گویا یہ ساری کی ساری ہستیاں 250 سال، اگر کوئی ایک ہستی یہی ہوتی کہ جس کی 250 سال زندگی ہوتی، مثلا امیر المومنین کی 250 سال زندگی ہوتی، یا ان میں سے کسی ایک امام کی 250 سال زندگی ہوتی، تو جو کام ان سب ہستیوں نے مل کے 250 سالوں میں کیا ہے، وہ ایک ہستی بھی یہی کام کرتی، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی نور سے ہیں، ان سب کے اہداف ایک ہی تھے، سب کا جو علم ہے وہ علم لدنی اور سب کے سب معصوم ہیں۔ اس لیے ان کی زندگی کے حوالے سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہم گویا یہ تصور کر لیں کہ ایک ہی انسان ہے جو 250 سال جس کی عمر رہی ہے، اور اس نے اس 250 سال میں مختلف اقدامات انجام دیے ہیں ایک خاص ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ اگر اس لحاظ سے ہم ان کی زندگیوں کو تقسیم کر لیں تو رہبر معظم کے مطابق اس کے 4 ادوار بنتے ہیں۔ پہلا دورہ وہ دورہ ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت ان سے وہ غصب ہو جاتی ہے، اور غصب ہونے کے بعد تقریباً ایک زمانہ ہے کہ جس میں حضرت نے کوئی خاص جدوجہد شروع کی، جدوجہد کے بعد خلافت کو دوبارہ اس کے حصول کے لیے، سیاسی اقتدار کے حصول کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ شروع میں جدوجہد کی، شروع میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، شروع میں وہ سختی سے وہ اپنا جو بھی موقف تھا وہ پیش کیا، پوری شدت کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ لیکن جب دیکھا کہ اب اسلام خطرے میں ہے، تو پھر امام وہ اسلام کی حفاظت کی خاطر، اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر، اور اسلام کی حکمتوں کی خاطر، امام اور اتحاد و وحدت کی خاطر امت کی، کہ یہ شیرازہ اسلام کا بکھر نہ جائے، امت کے شیرازہ بکھر نہ جائے، امام وہ خلافت کے حصول کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی امام مسلسل وہ اسلام کی بقا کے لیے جو جدوجہد آپ کو کرنی ہے، وہ ساری جدوجہد آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا دورہ ہے امامت کا کہ جس میں حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوئی خاطر خواہ وہ اقدام نہیں کیا گیا، اور وہ اقدام بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ اگر یہ اقدام کیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ خود اسلام ہی خطرے میں تھا۔ تو یہ پہلا دورہ ہے۔ اس کے بعد جب امام کو حکومت ملتی ہے، ظاہری حکومت آپ کو میسر آتی ہے، اس سے لے کے امام حسن مجتبیٰ کی جب صلح ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرا دورہ ہے کہ جس دور میں ائمہ کے پاس حکومت رہی ہے،
اور یہ جو ہے وہ اسلام کے سنہری ادوار میں سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت کے بعد یہ ایک اور سنہری دور ہے اسلام کا کہ جس میں ایک معصوم کی حکومت جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی ہے، اس کی برکات و فیوزات سے استفادہ کیا ہے۔ یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور وہ ہے کہ جو صلح امام حسن سے شروع ہوتا ہے اور کربلا تک ختم ہوتا ہے، یہ 20 سال کا دور ہے۔ اس دور میں ائمہ نے باقاعدہ یہ جدوجہد کی کہ شارٹ ٹرم میں حکومت اسلامی جو ہے وہ واپس ائمہ اطہار کے پاس آ جائے، واپس اسی ٹریک پہ آ جائے کہ جس ٹریک پہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اور ظاہر بات ہے یہ کوئی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اقدار کے لیے یہ جدوجہد تھی کہ یہ سیاسی اگر جو ہے وہ حکومت کا حصول یا سیاسی اقتدار کا جو حصول ہے وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ تاکہ اسلام جو ہے وہ صحیح طرح سے نافذ ہو سکے۔ یہ تیسرا دور ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا دور شروع ہوتا ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز جب ہوتا ہے 10 محرم کو، تب سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا دور ہے۔ یہ جو چوتھا دور ہے یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ائمہ نے جدوجہد کی حکومت اسلامی کے قیام کے لیے، سیاسی جدوجہد کی، لیکن یہاں پر اب شارٹ ٹرم میں حکومت کا حصول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حکومت ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، بلکہ ایک لانگ ٹرم، ایک طویل المیعاد منصوبہ اس میں تھا کہ جس میں ایک بڑی مدت میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس حکومت اسلامی ان کے پاس آ جانی تھی، اور امام کسی بھی ایک امام کے پاس جو ہے وہ حکومت آتی اور امام جو ہے وہ حاکم بن جاتے، تو اس کے لیے جدوجہد کی جاتی تھی۔ تو جو امام جواد یا امام محمد تقی علیہ السلام بھی جن کو فرماتے ہیں کہتے ہیں، امام تقی علیہ السلام کا جو دور ہے یہ اس چوتھے دور میں، اس چوتھے دور کو بھی پھر ہم مختلف ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک دور جو ہے یہ اس کا ایسا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب ائمہ اطہار کو اب سمجھ لگ گئی تھی کہ یعنی معلوم تو پہلے بھی تھا لیکن جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ اب حکومت ظاہری طور پر ائمہ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی، اب جو ہے وہ ایک اور دور کی شروعات ہونے والی تھی، اور وہ دور تھا زمانہ غیبت کا زمانہ، کہ جس میں اب ائمہ کے حضور سے جو فیض حاصل کیا جا رہا ہے، امت جو فیض حاصل کر رہی ہے اس سے محروم ہونے والی تھی۔ لہٰذا اس زمانے کے لیے اب لوگوں کو تیار کرنا ضروری تھا کہ جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس زمانے کے لیے تیار کرنے کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک وکالت کا پورا نیٹ ورک بنا دیا گیا تھا کہ جس میں ائمہ کے نمائندے مختلف جگہوں پر امام نمائندے منصوب کرتے تھے، اور وہی نمائندے جو ہے وہ عوام اور امام میں زمان جو اس وقت کا ہوتا تھا ان کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطے کا کردار ادا کرتے تھے، اور لوگ جب اپنی کوئی بھی سیاسی مشکلات، سماجی مشکلات، اپنی مذہبی اور فقہی مشکلات کے لیے ڈائریکٹ ائمہ سے رجوع کرنے کے لیے اپنے علاقے کے نمائندہ جو امام کا ہوتا تھا، جو وکیل ہوتا تھا، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا کرتے تھے۔ اب جو امام تقی علیہ السلام ہیں، یہاں تک ان کا جب دور آتا ہے تب تک یہ وکالت کا ایک جو نیٹ ورک ہے یہ ایک حد تک جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے۔ امام کے پاس جب یہ دور آتا ہے تو امام جو ہے اس وقت سیاسی حالات ایسے ہیں کہ اب یہ تینوں امام جن کو ابنائے رضا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کو ایک خاص عظمت حاصل ہے، تو ہمارے جو آخری 4 امام ہیں ان کو ابناء الرضا بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کا جب دور آیا تو یہ وہ دور تھا، اور پھر امام ہادی علیہ السلام یعنی امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کا دور بھی وہ دور تھا کہ جب بہت شدت کے ساتھ ائمہ کی نگرانی تھی، ائمہ کو باقاعدہ دارالحکومت میں بلا لیا گیا تھا اور ان کو حکومت اپنی زیر نگرانی رکھتی تھی۔ تشیع کا جو ڈائریکٹ رابطہ ہے ائمہ کے ساتھ وہ بالکل جو ہے وہ منقطع ہو چکا تھا۔ یہاں پر امام میں تقی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا جو وکالت کا جو نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک کو امام نے بہت زیادہ وسعت دی، کیونکہ اب غیبت کبریٰ بھی جو ہے وہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ بھی شروع ہونے والی تھی، اب جو امام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا وہ منقطع ہونے والا تھا۔ لہٰذا یہ جو وکالت کا جو سسٹم ہے، جو ائمہ کے نمائندوں کا سسٹم ہے، اس نمائندگی کو امام نے جو ہے وہ وسیع کیا، اور کوئی بھی جگہ ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ جہاں پہ امام کے جو ہے وہ نمائندے نہ ہوں، جہاں تشیع ہو اور امام کے نمائندے نہ ہوں، ہر جگہ جو ہے وہ امام کے نمائندے ہوتے تھے، اور انہی نمائندوں کے ذریعے سے امام کا تشیع کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ برقرار تھا۔ اور ان میں سے بعض نمائندے حتیٰ امام کی اجازت سے اور امام کے حکم سے حکومتی پوسٹ پر بھی جو ہے وہ تھے، اس پر بھی منصوب تھے۔
اور حکومتی پوسٹ پر یہ تشیع کی اور اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اور جو بھی تشیع کی مشکلات تھی ان کو حل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے جو امام کی ہمیں زندگی اور سیرت میں نظر آتی ہے، وہ یہ نمائندگی کا سسٹم اور وکلاء کا سسٹم ہے، جس کو امام نے جو ہے وہ بہت توسیع دی۔ دوسری ایک چیز جو ہے وہ امام کی زندگی میں ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ امام علیہ السلام پہلے امام ہے کہ جو بہت ہی چھوٹے سن میں جن کو امامت ملی۔ اب تک کا جو تشیع میں تصور تھا، عالم اسلام میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ امامت کے لیے بلوغ شرط ہے، لیکن امام کو جب امامت ملی تو آپ جو ہے وہ صرف اور صرف 8 سال کے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام جو ہے ان کو کافی عرصے تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور لوگ ان کو طعنہ بھی دیتے تھے کہ یہ کیسے امام ہے کہ جن کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو امام تقی علیہ السلام کی جب ولادت بھی ہو گئی تو امام تقی علیہ السلام کو بعض لوگوں نے، بعض شرپسند لوگوں نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہے، کیونکہ ان کا چہرہ نہیں ملتا امام سے۔ پھر قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، اور بہت سارے قیافہ شناسوں نے جو ہے اس چیز کی تائید کی کہ یہ اپنے زمانے کے ماہرین ہوتے تھے کہ جو قیافہ دے کے بتا دیتے تھے کہ کون بیٹا ہے اور کون جو ہے وہ باپ ہے اور کون کس کا بیٹا ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں زمانے جاہلیت میں قیافہ شناسی کی ایسے قبیلے بھی ملتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک قبیلے کے فرد جو ہے وہ آیا اور اس نے 2 افراد کو سوئے ہوئے دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے پہ جو ہے وہ کوئی چادر نما چیز کی ہوئی تھی، اور ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، صرف ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ پاؤں دیکھ کر ہی اس قیافہ شناس نے یہ بتا دیا کہ یہ بیٹے کے پاؤں ہیں اور یہ باپ کے پاؤں ہیں، یعنی پاؤں سے دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ جو ہے ان کا باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو قیافہ شناس اس وقت جو ہے وہ ایسے ماہرین تھے کہ جو بتا دیا کرتے تھے کہ اگر شک ہو کسی جگہ پہ کہ یہ فلاں شخص کی اولاد ہے یا نہیں، وہ بتا دیتے تھے۔ تو بہت سارے قیافہ شناسوں نے جو ہے وہ تائید کی کہ یہ امام رضا علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہیں۔ اب کیونکہ امام چھوٹی عمر میں جو ہے وہ امام بنے تو بہت سارے افراد نے، وہ لوگ کہ جو مغرض تھے، وہ لوگ جن کے اپنے ذاتی مفادات تھے، انہوں نے امام کی امامت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک کام جو امام نے کیا وہ کھل کے بغیر کسی تقیے کے، کسی بھی امام نے اپنی امامت کے عنوان سے تقیہ نہیں کیا، ہر کسی نے بتایا کہ میں امام ہوں، تو کھل کے امام نے یہ بتایا کہ میں امام ہوں۔ اپنی امامت کے اس بات کے لیے آپ نے مناظرے کیے، آپ نے علمی گفتگویں کی، اور لوگوں کو اس کے جو بھی کرامات دکھانی تھی وہ کرامات دکھائی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ہی امام ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام جو آپ نے کیا اور وہ اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں بہت سارے منحرف قسم کے فرقے جو ہے وہ وجود میں آ چکے تھے، جو پہلے بھی تھے لیکن اب خود تشیع کے اندر بھی انحرافی فرقے کافی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ان میں سے ایک فرقہ جس نے کافی ٹف ٹائم دیا تشیع کو اور ائمہ کو، وہ واقفیہ کا فرقہ تھا۔ اور ایک فرقہ جو ہے جن سے ائمہ نے ہمیشہ اظہار برات کیا وہ غالی تھے اور غلات تھے، کہ جو ائمہ اطہار کو اس حد تک لے جاتے تھے کہ الوہیت کی حد تک ان کو، ائمہ کو، یا ربوبیت کی حد تک لے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اہل سنت میں جو ایک فرقہ تھا، فرقہ معتزلہ فرقہ تھا، اس کے علاوہ اہل حدیث تھا۔ یہ بھی جو ہے وہ ایسے فرقے تھے کہ جو کچھ ایسے افکار رکھتے تھے کہ جو افکار جو ہے وہ اسلام کی روح کے ساتھ اور اسلام کے جو اوورآل تعلیمات ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتے تھے۔ تو امام نے ان مختلف فرقے کے لوگوں کے ساتھ فرقوں کے ساتھ مناظرات کیے، ان کے حوالے سے جد و جہد کی، ان کا مقابلہ کیا، اور امام کے جو مناظرے ہیں اور جو علمی گفتگویں ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں جا بجا جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک محرک جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ جو آپ کے زمانے کے جو خلفاء تھے 2، مامون اور معتصم، وہ ایک لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا دکھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ، کیونکہ ان سن آپ کا کم تھا کہ علمی طور پہ آپ شکست کھا جائیں، اس لیے آپ کے مناظرے جو ہے وہ ارینج کرتے تھے۔ لیکن ان تمام مناظروں میں امام نے کم سنی کے باوجود، بہت چھوٹے سن کے باوجود، 9-10 سال کی عمر کے باوجود، ان تمام مناظروں میں انتہائی علمی پختگی کی جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور امام نے ان مناظروں میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ جو یہ فرقے تھے، جو گمراہ فرقے تھے، جیسے خود تشیع کے اندر فرقے تھے، واقفیہ کو امام نے بے نقاب کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا، غلات کو اور جو غالی تھے ان کے شدت سے ان کا مقابلہ کیا، اور واقفیہ کا بھی شدت سے مقابلہ کیا۔ یہ ایک اور کام تھا کہ جو امام کی زندگی میں، امام کی سیرت میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہ تو چند ایک کام ہیں جو ہم امام کی سیرت کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک چیز اوورآل ہمیں ائمہ کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ائمہ کی 2 اہم ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کو پھر آگے ہم تقسیم کرتے ہیں تو ان کو ممکن ہے ہم 3، 4، 5 ذمہ داریوں میں قرار دے دیں۔ 2 اہم ذمہ داریاں کیا ہے؟ ایک
اسلام کی آئیڈیالوجی کا تحفظ ہے، اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو نظریہ کائنات ہے، اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا تحفظ ہے، اسلام کے مکتب کا تحفظ ہے، اس کی جو سافٹ ویئر ہے اس کا تحفظ ہے۔ دوسرا جو ہے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد ہے، اور تشیع کی جو رہبری ہے اوورال، اور تشیع کی جو ان کی ہدایت کرنی ہے ان کو، اور خود پورے عالم اسلام کی ہدایت کرنی ہے، یہ دوسرا کام ان کا تھا، کہ جن میں سے اہم ترین کام جو ہے وہ ان کی سیاسی جدوجہد بنتی تھی، حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش کرنی تھی، یعنی وہی آئیڈیالوجی اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی جو ہے وہ نافذ کرنا تھا۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ، اسلام کے ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ایک جو ہے وہ چیز تھی، جدوجہد تھی۔ یہی جو آئیڈیالوجی کی حفاظت ہے، اس میں ایک کام جو ہے وہ یہ ہے کہ امام نے جو اصیل قسم کی جو تعلیمات ہیں، جو حقیقی تعلیمات ہیں اسلام ناب محمدی کی، تمام ائمہ نے وہ تعلیمات بیان کرنی تھی۔ دوسرا، جب بھی اسلام کو کوئی خطرہ ہے، تحریفات کا خطرہ ہے، اور نت نئے جو ہے وہ فرقے آتے ہیں، ان فرقوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اور نئی نئی تحریفات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، اسلام کو مسخ ہونے سے، اسلام کو منحرف ہونے سے، اسلام کو تحریف ہونے سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ تھا، یہ تمام ائمہ نے کیا، اور امام جواد جو ہے، امام تقی علیہ السلام، ان کی زندگی میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ یہ واقفیہ سے جو آپ کا مقابلہ ہے، جو واقفیہ کے خلاف آپ نے جدوجہد کی، جو غلات کے خلاف آپ جدوجہد کرتے ہیں، جو معتزلہ کے خلاف آپ کی جدوجہد ہے، جو تمام انحرافی فرقوں کے خلاف آپ کی جدوجہد ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ اسلام ناب محمدی جو حقیقی اسلام ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو ہر قسم کے انحراف سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ دوسری چیز جو ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کا وقت ایک ایسا وقت تھا کہ اب جو ہے ظاہری حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں امام حکومت ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے، یا حکومت اسلامی ان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی، اور آگے بھی نظر آ رہا تھا کہ اب غیبت صغریٰ و کبریٰ کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، تو حکومت ائمہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں آنی، لہٰذا یہاں پر ایک ایسا سلسلہ اس کا قیام امام اور ائمہ نے کیا کہ جس میں یہ حکومت اسلامی بعد میں علماء کے ہاتھوں اگر قائم ہونا چاہے تو یہ قائم ہو سکے، اس کے لیے باقاعدہ اپنے نمائندوں کا ایک جو ہے وہ معین کرنا، اپنے نمائندے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ امام کے منتخب نمائندے، امام کی طرف سے ڈائریکٹلی منصوب اور معین شدہ نمائندے جو ہے وہ آئیں، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ جب پختگی اس حد تک پہنچ جائے کہ اب لوگ نمائندوں کی جو سلسلہ ہے اور نمائندگی اور وکالت کا سلسلہ اس سے جب مانوس ہو جائے، تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے کہ جب صرف نشانیاں بتا کے آپ کسی نمائندے کو معین نہ کر کے خود تشیع کا جو پختگی ہے وہ اس حد تک اور بلوغ اس حد تک پہنچ جائے کہ اب لوگ خود اس چیز کا تعین کر سکیں کہ کون شخص ہے کہ جس کے اندر یہ سب سے زیادہ ذمہ دار شرائط پائی جاتی ہیں نمائندگی کی اور وکالت کی۔ لہٰذا یہ امام نے جو ہے یہ دوسرا کام جو اسلام کے ہارڈ ویئر کے حوالے سے اور اسلام کی حفاظت کے حوالے سے یہ جو کام ہے، اس کو بھی امام نے جو ہے وہ انجام دیا۔ تو یہ کچھ مختصر چیزیں ہیں جو ہمیں امام کی سماجی اور امام کی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اس میں اگلے امام کا تعارف کروانا یہ ہر امام کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے جتنے ائمہ ہیں ان کی جو تعلیمات ہے اس کی کو بچا کے رکھنا، اس کا تحفظ کرنا، خود اسلام کی اصل کو، قرآن کو، حدیث کو بچا کے رکھنا، اس کا تحفظ کرنا، اسلام کے مکتب کا تحفظ کرنا، یہ بھی ہر امام کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو بھی ہمیں امام جو ہے وہ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک سخت دور، ایسا دور کہ جس دور میں ائمہ پہ شدید اور کڑی نگرانی ہے، اس دور میں امام نے بہت ہی اچھے انداز میں تشیع کو پھیلایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تشیع یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اب بعض چیزیں کی جو تقیتاً انجام نہیں دی جاتی تھی اس کو باقاعدہ مومن کی نشانیوں میں سے امام بتا رہے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے کہ تختم بالیمین ہے، کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہے۔ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یعنی آپ علل اعلان یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا تعلق جو ہے وہ تشیع سے ہے، یعنی آپ نے اتنا پختہ کر دیا ہے معاشرے میں، تشیع کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب شیعہ کھل کے جو ہے وہ اپنے تشخص کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور تختم بالیمین کے ساتھ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے علل اعلان بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شیعہ مذہب سے ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ خود تمام ائمہ کی جدوجہد، اور اس میں امام تقی علیہ السلام کی جدوجہد بھی شامل ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام ائمہ کی سیرت کو صحیح طرح سے سمجھیں
اور اس پر پھر عمل کریں، اور اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس سیرت کے تناظر میں اس ذمہ داری کو بھی انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔